انسانی تاریخ کی بدترین نسل کشی، دہشت گردی، جنگی جرائم، قحط، بے رحمی۔ غزہ میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کو 2 سال ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بارود کی بارش کر دی۔ صہیونی وحشیانہ حملوں نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فضا، زمین اور سمندر سے حملے کیے گئے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، بچوں اور عورتوں کی چیخوں سے غزہ لرز اٹھا۔ اس کے بعد ہر نیا دن فلسطینیوں کے لیے قیامت خیز رہا۔ اسرائیل نے غزہ پر فاسفورس بم تک برسا دیے، گھروں کو قبرستان اور بستروں کو کفن بنا دیا۔ اسرائیل نے بمباری اور جنگی جرائم سے 67,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 20,000 سے زائد بچے اور 28,000 خواتین شامل۔ اقوام متحدہ کے 370 اہلکار بھی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپس میں بھی فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ امدادی مراکز کے باہر بھوک اور پیاس سے بےحال افراد پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ بلگام صہیونی ریاست نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا، 80% عمارتیں تباہ، اسکول اور اسپتال، مساجد، گرجا گھروں کو ملیہ میٹ کیا۔ بمباری سے غزہ کی زمینیں ناقابل کاشت ہو گئیں۔ حماس کے 7 اکتوبر حملوں نے اسرائیل کے بارے میں دنیا کا نظریہ بدل دیا۔ اسرائیل کی ننگی جارحیت پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ کوالالمپور سے لندن تک، میکسیکو سے سڈنی تک عوام سراپا احتجاج۔ فلسطینی پرچم اور خفیہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی علامت بن گیا۔ اسرائیلی مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ پڑیں۔ کھیلوں کی دنیا سے فلمی صنعت تک ہر ذی شعور بول پڑا، مگر حکمران خاموش رہے۔ اقوام متحدہ ناکام رہا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کے بار بار ویٹو نے انصاف کا گلا گھونٹا۔ غزہ اب بھی جل رہا ہے، انسانیت کا ضمیر اب بھی راکھ میں دبا ہوا ہے۔ غزہ کے 2 سال صحافیوں کے لیے موت کا جال۔ سچ مت دکھاؤ ورنہ انجام موت۔ قلم جل رہی ہیں، کیمرے راکھ ہیں، صحافیوں کی لاشیں دنیا کے زمین پر سوال ہیں۔ 2 سال میں اسرائیل نے 270 سے زائد صحافی شہید کر دیے، اکثر کو نشانہ بنا کر تاک تاک کر مارا۔ گھر کے اندر، دفتر کے باہر، لائیو رپورٹنگ کے دوران الجزیرہ رپورٹر وائل الہدو کی فیملی کو ان کے گھر پر حملے میں مارا گیا۔ اہلیہ، بچے اور قریبی رشتہ دار سب شہید ہو گئے۔ درجنوں صحافی اہل خانہ سمیت ملبے تلے دفن ہوئے۔ ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر مصر میں حماس اور اسرائیل کے بالواسطہ مذاکرات۔ آج مذاکرات میں اسرائیلی اور امریکی وفود شرکت نہیں کریں گے۔ حماس اور ثالث ملکوں کے درمیان گفتگو کے بعد امریکی اور اسرائیلی وفود کو آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی وفود بہت سے مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 63 افراد شہید، 156 زخمی ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں اسرائیل کو جنگ بندی مذاکرات کے دوران غزہ پر بمباری روکنا ہوگی۔ اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں۔ غزہ امن ڈیل کا ہر ملک نے خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو، کہا ہم مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ حماس ترکیہ کے صدر اردوغان کا احترام کرتی ہے۔ صدر اردوغان غزہ میں امن کے لیے اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی دنیا براہ راست دیکھ رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ لا علم ہے۔ عالمی نظام فلسطینیوں سے غداری کر رہا ہے۔ اسرائیل سے رہائی پانے والی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی ایتھنز پہنچنے پر گفتگو، کہا دنیا بدترین جنگی جرائم روکنے میں ناکام ہے۔ ہم نے اسرائیل کا غیر انسانی محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ گلوبل سموت فلوٹیلا کے مزید 171 کارکن رہا ہو گئے۔ رہا ہونے والے افراد کا تعلق 19 ملکوں سے ہے۔ مجموعی طور پر 341 ارکان کو اب تک رہا کیا جا چکا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 138 کارکن اب بھی اسرائیل کی قید میں ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے مشتاق احمد کی رہائی کے لیے اردن حکومت کے ذریعے کوششیں جاری ہیں۔
ملائیشین ہم منصب سے ملاقات تعمیری اور خوشگوار رہی. دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری تعلقات فروغ دینے پر اتفاق ہوا. پاکستان اور ملیشیا کی کمپنیاں سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گی. وزیراعظم شہباز شریف کا کوالالمپور میں پاک ملیشیا بزنس فورم سے خطاب. ملیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے خواہاں ہیں. کاروباری اداروں کے درمیان روابط اور تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی. دونوں وزیراعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. اور دل کی لہرائی آجل کی کا ہوگی. واہ 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 واہ. ملائیشین وزیراعظم انور ابراہیم علامہ اقبال کے فین نکلے. شہباز شریف سے شاعر مشرق کا شعر سنانے کی فرمائش کی. وزیراعظم نے انگریزی میں شعر سنانا شروع کیا تو انور ابراہیم نے ٹوک دیا. بولے پہلے آپ شعر اردو میں سنائیں. شہباز شریف نے اقبال کا معروف شعر اردو میں پڑھا. انور ابراہیم نے اس شعر کا جواب اردو میں مصرع پڑھ کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف نے میزبان کو خوب داد دی. ہال بھی تالیوں سے گونجتا رہا. پاکستان میں سیلاب کے بعد سیاسی طوفان. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی جنگ میں شدت آ گئی. پیپلز پارٹی رہنماؤں کا معافی کا مطالبہ برقرار. قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ. راجہ پرویز اشرف نے کہا موجودہ حالات میں ایوان میں بیٹھنا ممکن نہیں. جب تک معذرت نہیں کی جاتی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. قیادت مخالف بیانات سے دکھ ہوا. شہری رحمان نے سینٹ میں خبردار کیا سینٹ میں پیپلز پارٹی سے سب سے بڑی جماعت ہے. معافی نہیں مانگی تو سپورٹ نہیں کرے گی. ہمارے اتحاد کو ہلکا نہ لیں. کوئی صوبہ کسی کی جاگے نہیں. صوبائی کارڈ نہ کھلیں. پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ کی وجہ سے کورم ٹوٹ گیا. سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ملتوی. اعظم جو ہے زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اس مسئلے پہ بات کریں گے. کل واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ اس بارے میں پیش رفت ہو. مریم نواز سے معافی کا مطالبہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تو ایسا ممکن نہیں, کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیانات چلتے رہتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قانون سازی جب ہوگی پیپلز پارٹی بائیکاٹ کا اپنا ارادہ تبدیل کرے گی. پیپلز پارٹی والے بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں اور ہمیں بھی پوری سمجھ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا صدر کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو کراچی بلانا خوشائن. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو محسن نقوی پر اعتماد ہے. صدر آصف نے زرداری کشیدگی کم کرنے میں بہت ماہر ہیں. ہماری قیادت بھی پیپلز پارٹی سے تصادم نہیں چاہتے. وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی پہنچ گئے. بلاول ہاؤس میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے. صدر نے محسن نقوی کو فون کر کے کراچی بلایا تھا. مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا شجیل میمن صاحب کا. آئیے آپ کو بھاولپور دکھاؤں. آپ مجھے کشمور لے چلیں, مجھے جیکب آباد چھوڑے, آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں, آپ مجھے گڑھی خدا بخش لے چلیں. مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا. ہر بات پہ آپ مرسوم مرسوم کرتے ہیں. اسی نہیں کہہ رہے ہیں مرسوم مرسوم, ہم بھی نہیں کرسوں. ہم کیوں پانی دیں گے اپنا, کیوں دیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا. کہاں آئے آپ کو لاہور ہی نہیں جنوبی پنجاب کی سیر کراتی ہوں. آپ مجھے گھڑی خدا بخش دکھا دیں. سندھ سے بیٹھ کر ڈکٹیٹ نہ کریں. پنجاب لاوارث نہیں ہے. ہمارے پاس سندھ کے ترجمانوں کی طرح سستی اداکاری کا وقت نہیں. آپ مرسوں مرسوں کرتے ہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں مرسوں مرسوں پانی نہ ڈیسوں. ہم کیوں اپنا پانی دیں. سیلاب پر سیاست ان کی چوائس اور جواب دینا ہماری مجبوری. عظمہ بخاری نے امیر کراچی مصباح کو کچرا اٹھانے لا اینڈ آرڈر صورتحال پر پریشان ہونے کا مشورہ دیا. جناب اسپیکر, ہم پیپل پارٹی کی فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. ابھی آئے میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے, اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو عدم اعتماد میں.
आओ मिलकर हुकूमत गिराएं, पीटीआई की पीपल्स पार्टी को पेशकश। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीटीआई साथ देगी। पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर का भी खैर मकदम करते हैं। पीटीआई अरकान ने भी पीपल्स पार्टी के पीछे इजलास का बाइकआउट किया। सेनेट में अली जफर के पीपी और नून लीग पर तंज, कहा नून लीग और पीपी में मुकाबला है कि किसने कम धोखा दिया है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें ट्रॉफी दो, कि लोग नाराज होकर वॉकआउट कर रहे हैं, इन्हें कौम की फिक्र नहीं। आजम नज़ीर तारा ने कहा अपोजिशन खुश ना हो, अच्छी खबर आएगी, अपने दोस्तों को मनाकर लाने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं। मरीम नवाज का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में सलाह मुतासिरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी दी। जांबाग फर्द के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली जख्मी पर 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरीम नवाज की हिमायत कर दी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज़ पहले मुलाकात में कहा मरीम सख्त बयानात से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया। मरीम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्दअमल दिया और पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी की। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ की मरीम नवाज की हिमायत के बाद शजील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया। ट्रायल आज अडियाला जेल में शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांगी। तोशाखाना केस 2 में आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरा मुकम्मल। अदालत ने बानी पीटीआई और एलिया को 342 का सवालनामा दे दिया। आइंदा समाअत पर दोनों मुलज़मान इल्ज़ामात के जवाब देंगे। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की हिदायत मौसूल हुई हैं, आज फॉर्म जमा करा देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा दोनों की नामजदगी के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। उमर अयूब और शिबली फराज के मामलात अदालत में दुरुस्त होते हैं तो वो अपनी जगह संभाल लेंगे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। महमूद खान अचकज़ई की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी से आगाह कर दिया। स्पीकर से जल्द अज जल्द अपोजिशन लीडर के तकर्रुर की दरख्वास्त। पंजाब हुकूमत ने अली हैदर गिलानी और भाइयों से सिक्योरिटी वापस ले ली। अली कासिम गिलानी ने एआईवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया अली हैदर गिलानी ने तालिबान की हिरासत में रहे, अब भी उनकी ज़िंदगी को खतरा है। सिक्योरिटी वापस लेना सियासी इंतकाम का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत के फैसले पर हैरत हुई। अली कासिम गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पंजाब हुकूमत और वज़रा ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की। हमारी क़यादत पर कोई बात करेगा तो जवाब देंगे। हमें नफरत और बदतमीज़ी की सियासत नहीं सिखाई गई। सैलाब से मुतालिक तमाम मुतालबात वफाकी हुकूमत से किए थे। कराची में भत्ताखोर सरगर्म ताजरों को निशाने पर रख लिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों को एहतियात बरतने की हिदायत। कहा ताजरों को गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। भारी रकूम का मुतालबा किया जा रहा है। भत्ते की पर्चियां पूरे शहर के अमन व अमान के लिए संगीन खतरा है। ताजर अपने कारोबारों, अहातों और रिहाइशगाहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। नाखुशगवार वाक़े की सूरत हाल में फुटेज की सीसीआई के साथ शेयरिंग करें। हथियार डालने वाले अफराद के खानदानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत दी जाएगी। सिंध काबीना ने डाकों के हथियार डालने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग दी गई कि पॉलिसी का मकसद रियासती रेट कायम करना और कच्चे के इलाकों में तरक्की का फ़रोग़ है। कामयाब ऑपरेशन और मुकामी मुज़ाकरात के बाद
متعدد ڈاکو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہیں۔ وزراء نے نگرانی اور شفافیت کا عمل مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ کراچی کے مصروف ترین سڑک شارع فیصل کے ناطق خان پل پر 10 ماہ میں 5ویں بار گڑھا پڑ گیا۔ ملیر قائد آباد ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر بدترین ٹریفک جیم معمول بن گیا۔ KMC حکام کہنے ہیں سروس روڈ کے ساتھ متبادل سڑک کی تعمیر کے لیے CA کو آگاہ کر دیا گیا۔ ناطق خان پل 1960 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ حافظ آباد پولیس حکام نے شہید کانسٹیبل کی بیٹی کی شادی کو مثالی بنا دیا۔ شہید کانسٹیبل اللہ دتہ کی بیٹی کی شادی میں والد کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ افسران نے والد کا کردار نبھاتے ہوئے شہید کے خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ پہاڑوں پر برف باری، سیاحوں نے رنگ جما لیا۔ دیامر اور چلاس میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ بابو سر ٹاپ پر 6 انچ برف پڑ چکی۔ وادی خاقان کے پہاڑوں نے برف کی چادر اڑ لی۔ جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، جھلکھڈ، بیسر، نوری ٹاپ پر بھی برف باری۔ شانگلہ کے پہاڑوں پر برف باری نے موسم ٹھنڈا کر دیا۔ پہاڑوں پر برف باری کا سن کر سیاح کلام پہنچنے لگے۔ جنت نظیر وادی میں خوب ہلا گلا۔ سوات میں مسلسل 4 روز سے بارش۔ نتھیا گلی، اجوبیہ اور ٹھنڈیانی میں بارش۔ سلکل لورا ندی پر 1 ماہ پہلے بننے والا پل ٹوٹ گیا۔ اسکول کے بچے 3 گھنٹے پھنسے رہے۔ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی بادل برس پڑے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، مظفرآباد میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ لکی مروت اور اطراف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ملتان میں موسلادھار بارش۔ حافظ آباد سمیت مختلف اضلاع میں بادل برس پڑے۔ شمالی بلوچستان میں بھی سردی کی غیر معمولی لہر کے زیر اثر میں آ گیا۔ طب کا نوبل انعام 3 سائنسدانوں کے نام۔ امریکی سائنسدان میری ایبرنکو، فریڈ اور جاپان کے سائنسدان کو مشترکہ طور پر عالمی اعزاز ملا۔ تینوں کو یہ انعام مدافعاتی نظام کی سیکیورٹی گارڈز کی دریافت پر دیا گیا۔ دریافت کینسر اور خودکار مدافعاتی بیماریوں کے علاج میں سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارت کے ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی نہ لینے سے لگتا ہے کہ کرکٹ کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سابق انگلش کپتان مائک ایتھرٹن بھی بھارتی ہٹ دھرمی پر بول پڑے۔ کہا ICC معاشی فائدے کے لیے یہ میچ کرواتا ہے۔ حالیہ صورتحال میں پاک بھارت میچ سے کھیل کو نقصان ہوا۔ پاک بھارت میچز کو روکا جائے تاکہ سیاسی معاملات کرکٹ پر اثر انداز نہ ہوں۔ اس گیم سے پہلے ہم لوگ کی بڑی ریلیشن رہا ہے۔ آن اینڈ آف دا فیلڈ ہم بڑے اچھے سے ملتے رہے ہیں۔ انفارچونیٹ پالیٹکس گیم میں آ چکی ہے۔ مینٹل ٹفنس نہیں ہے کہ لڑکیوں میں، تو ہم اسی طرح جو اسٹرگل کرتے رہیں گے۔ کھیل میں سیاست کا آ جانا بدقسمتی ہے۔ اس میچ سے پہلے پاک بھارت کھلاڑیوں میں اچھے تعلقات ہیں۔ قومی ویمن ٹیم کی سابق کپتان بسمہ معروف کی AIR نیوز سے گفتگو۔ کہا بھارت سے میچ جیت جائیں تو لڑکیوں کا مورال بلند ہوتا۔ ہماری اور باقی ٹیموں میں صلاحیتوں کا فرق ہے۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد کا کراچی میں ولیمہ۔ تقریب میں چیئرمین PCB محسن نقوی کی خصوصی شرکت۔ ابرار سے گرمجوشی سے ملے، شادی کی مبارکباد۔ دعوت میں ٹیسٹ کپتان شان مسعود، شاہین شاہ آفریدی، فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ ابرار نے کالا سوٹ زیب تن کیا۔ قومی کرکٹر کی شادی آمنہ رحیم سے ہوئی ہے۔